Assalamu alaikum everyone. I'm your host Bakhtiyar Bablani, and I welcome you all to HR Pavilion Season 2. We are live from Zeb FM digital platform, and today we have with us Ikra Riaz, who is human resource business partner at a leading retail pharmacy. And the topic we have today for everyone is recruitment and selection. Whether you are an employer or a job seeker, this is a very important process everyone must know to get the proper benefits from it. So we have Ikra. If you could please introduce yourself to the audience. Sure. Thank you so much, Bakhtiyar, for having me here. As you rightly said, my name. I am an HR VP in a leading retail pharmacy setup, Devago. I've been associated with the company for over a year, and it has been a terrific experience throughout. I have 3+ years of experience working with multiple leading companies, FMCG companies like Dalda, Hilal, and now Devago, alhamdulillah. So yes, today we are for a discussion here. Let's start with the topic. All right. So as I mentioned, the topic we have is recruitment and selection, and that is very important. So I'll start with our first question, which is, what is the difference between recruitment and selection? All right. So yes, recruitment and selection is a very, very important and a crucial step جو ہم سب recruiters کو فیس کرنا پڑتا ہے. بے شک وہ امپلائر ہو یا جاب سیکر ہو, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ٹاپک سب کو ہی پتا ہو کہ آپ کس طرح کرتے ہیں. تو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کے بیچ میں ایک کی ڈفرینس ہے. ڈیفینیشن کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ انفارملی میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ ایکچولی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کیا چیز ہوتی ہے. ریکروٹمنٹ کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پول آف کینڈیڈیٹ کو آپ نے کس طرح اٹریکٹ کرنا ہے. کوئی پوزیشن یا ویکینسی کی اوپننگ آتی ہے آپ کی کمپنی کے اندر, اینڈ ہاؤ رائٹفلی یو گیدر دا پول آف کینڈیڈیٹ ٹورڈز دیٹ جاب پوزیشن. اس کو اس پروسیس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے کہ آپ کوئی ایڈ پلیس کرتے ہیں اور تمام پورٹلس کے اوپر, آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر, تمام جگہوں کے اوپر, اور کس طرح کے ڈفرینٹ یا ریفرلس کے تھرو آ رہے ہیں, یا تو انٹرنل جاب پوسٹنگ ہے, ڈفرینٹ میڈیم کے تھرو. آپ کا بس یہ کام ہے کہ آپ نے طریقے کے لوگ جو رائٹ فٹ ہیں امپلائرز, ان کو آپ نے ہائر کرنا اپنی پوزیشن کے. دس از ریکروٹمنٹ. اینڈ سلیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ریکروٹمنٹ کے بعد آتا ہے. جیسے آپ نے ایک پول آف کینڈیڈیٹس کو آپ نے سلیکٹ کر لیا, ایک پوزیشن کی اوپننگ ہوئی, اب سلیکشن کا پروسیس آ جاتا ہے کہ شارٹ لسٹنگ کا. یو شارٹ لسٹ دوز امپلائرز جو کہ آپ کو لگ رہے ہیں, آپ ان کی پری اسکریننگ کرتے ہیں, ان سے آپ ان کے بارے میں انیشیل انٹرویوز ان کا کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ جو بندہ جاب ڈسکرپشن کے حساب سے رائٹفلی ایک میچ پہ ہے اس کو پھر ہم لوگ انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں. تو دس از دا ہول سلیکشن پروسیس. All right. So selection comes after recruitment. Yes. تو اسی سے ہی جو ہے میرا نیکسٹ سوال ہے, which is کہ ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ جاب ڈسکرپشنز آر ناٹ ویل ڈیفائنڈ. ہم جابس میں جاتے ہیں, لائک لکھا کچھ اور ہوتا ہے, اور جب ہم جاب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اور کرنے کو ملتا ہے. تو واٹ از دا امپورٹنٹ آف ویل ڈیفائنڈ جاب ڈسکرپشن بفور ریکروٹمنٹ پروسیس؟ دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں, جاب ڈسکرپشن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جاب ڈسکرپشن از اینی تھنگ کہ اٹ از اے فارمل فارمیٹ جس کے اندر آپ کی پوری جاب کی فارمیلٹیز لکھی ہوتی ہے. اس کی اسپیسیفکیشن, مطلب اس کا ڈیزگنیشن, ٹائٹل بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. اس پوزیشن کے لیے کیا ایجوکیشن, کوالیفیکیشن, کیا اسکلز ریکوائرڈ ہیں سیٹ, اینڈ دین آپ کی کیا چیزیں ہیں جو آپ کی جاب کے روزمرہ کے لیے آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ, آپ کی کون سے ٹاسک ہیں جو آپ نے پرفارم کرنا ہے. ویل ڈیفائنڈ جاب ڈسکرپشن از دا کی. بے شک وہ امپلائی ہو کہ امپلائر ہو, اٹ گیوز دا کلیئرٹی آف دا رول. آپ کو رول ایز این امپلائر بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایگزیکٹلی اس بندے میں کیا ڈھونڈ رہے جو کہ آپ لے کے آنا چاہ رہے ہو. ایز این امپلائی بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس رول کے اوپر آپ اپلائی کر رہے ہیں. سو یہ جب آپ کو دونوں چیزیں دونوں سائڈ پہ سے کلیئر ہوتی ہیں, اٹ گیوز ہائر ریٹ کہ آپ اپنے امپلائی کو ریٹین کر سکتے ہیں, اور امپلائر بھی اپنے امپلائی کو بہت اچھے طریقے سے جان سکتا ہے. تو کلیئرٹی آف دا رول از ڈیفائنڈ بائی اے کلیئر کنسائز جاب ڈسکرپشن. صحیح ٹھیک. تو جی اس کے بعد جب ہم سلیکشن پروسیس میں انٹر ہو جاتے ہیں, اس میں بھی بعض اوقات ایچ آر پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کی کافی کمپلینز ہوتی ہیں کہ کینڈیڈیٹس لیو آفٹر جوائننگ, اور اس طرح کے کئی اور مسائل بھی درپیش آ رہے ہوتے ہیں. تو جی اس میں اب یہ ہے کہ واٹ آر دا کامن چیلنجز ان دا سلیکشن
پروسیجرز اینڈ اس کو کس طریقے سے ان کو کم کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے کینڈیڈیٹس ہیں دے ڈو ناٹ لائک ڈیکریز دا ٹرن اوور ریشو جسٹ آفٹر سلیکشن پروسیجر. آل رائٹ. سو پھر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کافی دفعہ ہم ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ٹرن اوور ریٹ زیادہ انکریز ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو پھر کیسے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ یس, ریکروٹمنٹ کرتے ہوئے کچھ چیزیں, اٹس ناٹ اے پیس آف کیک ٹو ریکروٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ ایک ریکروٹر ایک ریکروٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی بہت اس کا ٹائم کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے, اس کی کاسٹ انکریز ہو رہی ہوتی ہے, تمام چیزیں. تو ایٹ دا ٹائم آف ریکروٹمنٹ جتنے بھی ریکروٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جو جاب ڈسکرپشن ہے ادھر سے آپ کا امپلائی کا جو اپنا جو جاب ٹاسک وہ اپنی کرنٹ کمپنی میں کر رہے ہیں وہ میچ کرنا چاہیے, سملر ہونا چاہیے. اور ایٹ دا ٹائم آف ایکسپلیننگ اٹ ٹو دا امپلائی, جو کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جو کہ انٹرویو کے لیے آتا ہے, اس کو بھی کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ایکچولی آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. اچھا, جب آپ نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے تو اس میں آپ نے کسی بھی قسم کی جو کانشیس ڈیسیژن نہیں لینا, اس میں بائسنس نہیں آنی چاہیے. تو بائسنس ریموو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈائیورس قسم کے انٹرویو کے پینلز رکھتے ہیں, آپ اسکل بیسڈ ٹیسٹ لیتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے, آپ آج کل تو بہت اچھے سافٹ ویئرز آ گئے, ATS سسٹم ہوتا ہے جو کہ شارٹ لسٹنگ کے اندر پری اسکریننگ کرنے کے اندر ہیلپ کرتا ہے. اینڈ دین دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹ جس کے اندر آپ کا ٹیسٹ گوریلا بھی آ جاتا ہے اور ڈفرنٹ ریکروٹمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتی ہے کہ بائسنس ڈیکریز ہو جاتی ہے اور جو سب سے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس جاب کے لیے پھر وہ ہائر ہوتا ہے. تو اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بائس نہیں ہونا, ڈائیورس انٹرویو کا پینل رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ AL کے بھی آپ ہیلپ لیں گے تو چیزیں آپ کی اور مزید کلیئر ہو جائیں گی. بالکل جی, ایسا ہی ہے. اینڈ لائک کانٹرری ٹو پاپولر بلیف کہ HR کا ایک نوشن بنا ہوتا ہے کارپوریٹس میں اکثر کہ جو ہے لائک, بٹ آئی وڈ سے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ٹف جاب ٹو سلیکٹ دا رائٹ کینڈیڈیٹ. رائٹ. تو دس برنگس می ٹو مائی نیکسٹ کوشچن وچ از کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کمپنیز پریفر ہائرنگ انٹرنل امپلائیز ادر دین مطلب ہائرنگ ایکسٹرنل امپلائیز. تو جی اس میں میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ what are the advantages and disadvantages of both internal and external hiring, if you could thoda sa. اوکے, سو انٹرنل اور ایکسٹرنل جاب پوسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے انٹرنل ہائرنگ جیسے نام سجیسٹ کرتا ہے کہ ہماری کمپنی کے اندر ہی جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو پروموٹ کر دیتے ہیں آگے لیول کے اوپر. اینڈ ایکسٹرنل کا مطلب ہوتا ہے ہم کمپنی کے باہر سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو دونوں میتھڈز بہت افیکٹو ہیں اگر ہم لوگ ہائرنگ کلوز کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انٹرنل ہائرنگ کرتے ہیں تو اس سے سب سے بڑا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ سیو ہو جاتا ہے, بیکاز دیر از آلویز آپ کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے ہائرنگ کے اندر. وہ اس کا ٹیکٹ ہوتا ہے, میکسیمم جو آپ کا ٹیکٹ ہوتا ہے وہ 45 ڈیز کا ہوتا ہے یا انکریز ہو جاتا ہے. جب آپ انٹرنلی کسی کینڈیڈیٹ کو پروموٹ کرتے ہیں تو اٹ انکریزز اور بوسٹ دا مورال آف دا امپلائی. سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے. اور وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ فیملیئر ہوتا ہے آپ کے بیک گراؤنڈ سے, کلچر سے, تو اس کو اتنا ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اینڈ اوبیسلی کہ آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے, ٹائم ہوتا ہے, وہ پھر ڈکریز ہو جاتا ہے. اور جو ایکسٹرنل ہائرنگ ہوتی ہے اس کا لے کے آنے کا اس کا ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈائیورس پول آف کینڈیڈیٹس کو آپ اپنے پاس لے کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے اور ڈفرینٹ اینٹیز سے لے کے آتے ہیں. تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کلچر اور ڈفرینٹ لوگوں کا مائنڈ سیٹ دیکھنے کو ملتا ہے. جو آپ کی اسکلز ہوتی ہیں وہ انہانس ہو جاتی ہیں کمپنی وائز بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے. اینڈ جب آپ ایکسٹرنلی لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو لمیٹڈ پول نہیں ہوتا, بہت بڑا پول ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایڈ ڈالتے ہیں ملٹیپل لوگوں کے ریزیومز آتے ہیں, سو یو ہیو ڈفرنٹ آپشنس. آپ اس کو رکھیں, کون سا بیٹر لگتا ہے کمپنی کو اس حساب سے آپ رکھیں. اچھا جی, اب ہم لوگ آ جاتے ہیں جی ڈس ایڈوانٹیجز کے اوپر. انٹرنل ہائرنگ کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پالیٹکس ہوتی ہے اس چیز کے اندر, کانفلکٹ آ جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ اس کو ہائر کر لیا تو مجھے کیوں نہیں کیا اس چیز کے. اور کبھی کبھار جو ہوتا ہے نا کہ ہم اس کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں, مطلب ہم لمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ مطلب اس بندے کا اسکل سیٹ وہی ہے جو وہی ہے, کوئی اتنا کوئی خاص انکریز نہیں ہوا, یا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا ڈائیورس قسم کی اپرچونیٹیز یا باقی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اگر ہم انٹرنلی لوگوں کو رکھتے ہیں. وی نو اباؤٹ دیم, اٹس اے گڈ تھنگ. اینڈ ایکسٹرنلی اگر ہم ہائرنگ کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. It takes a lot of time to hire the right candidate for the right job. ٹھیک ہے. اینڈ کافی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو آپ کلچرلی فٹ نہیں بھی کوئی کینڈیڈیٹ نکلتا, تو یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اگر ہم باہر سے ہائر کرتے ہیں تو. صحیح ٹھیک. تو مطلب ان دونوں کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں, سو وی کین ناٹ سے کہ ون از نیسیسریلی بیٹر دین دی ادر. دونوں کے بالکل سائملٹینیسلی چلتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. تو جی اب دس آئی وڈ وانٹ ٹو آسک یو کہ بھائی واٹ آر دا میتھڈز آف ریکروٹمنٹ؟ کتنے قسم ہوتے ہیں ریکروٹمنٹ کے؟ ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے ہم لوگ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور کمپنیز اور اے ایل جو ہے وہ آگے اب بہت زیادہ اس کے ایڈوانٹیجز آتے جا رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ کا ایک میتھڈ نہیں ہے بلکہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, اور ہر سیگمنٹ آف کیانے کا اپنی کمپنی کے اندر اس میں ڈفرینٹ طریقے کے آپ نے چیزیں یا ریکروٹمنٹ کے میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. جیسے سب سے اچھا جو میتھڈ جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت ٹائم سے ہے, اٹس اے ویری یوزفل میتھڈ, دیٹ از تھرو دا سوشل میڈیا پورٹل, دیٹ از تھرو لنکڈن کے تھرو آپ کر رہے ہیں, فیس بک کے تھرو, یا اینی سوشل rosie.pk ہیں, جابیز ہیں, ڈفرینٹ طرح کے سارے پورٹلز ہیں, یا بالکل یہاں سے آپ اپنے کینڈیڈیٹس کے آپ ایڈ پوسٹ کر سکتے ہیں, لے کے آ سکتے ہیں. دین آپ کا جو کمپنی کا جو اپنی کمپنی کی پروفائل ہے اس کے تھرو, کریئرس کے تھرو بھی اپلائی کرتے ہیں لوگ, اگر آپ اپنا ایڈ پلیس کریں. دین دا پیپل ہو آر ورکنگ انٹرنلی, جیسے انٹرنلی ریکروٹمنٹ کی بات ہوئی تو انٹرنل ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں. ریفرنس کے تھرو ہائرنگ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کمپنی میں کوئی لوگ کام کر رہے ہیں, اگر ان کے ریفرنس میں ملتے جلتے کوئی لوگ ہیں جو جاب سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کے تھرو. کیمپس ریکروٹمنٹ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. کیمپس ریکروٹمنٹ کے تھرو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فریش قسم کے لوگ ملتے ہیں کام کرنے کے لیے, مطلب فریش امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ انٹرنشپ ڈرائیوز ہوتی ہیں, اس کے تھرو آپ ایک فریش ٹیلنٹ اپنی کمپنی کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. سو یہ سارے کے سارے پورٹل ہیں جو کہ بڑے ڈائیورس ہیں, یہی ہیں سارے کے سارے. صحیح. تو اس میں میرے خیال سے آپ نے اس کو بھی کور کر دیا کہ ہم کون کون سی ٹیکنالوجیز کو آج کل استعمال کر رہے ہیں فار دا ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس. یس, اگر ہم لوگ نام لیں تو ATS از اے ویری مطلب امپورٹنٹ میتھڈ جس کو ہم استعمال کریں. ATS اسٹینڈ فار ایپلیکیشن ٹریکنگ سسٹم. تو ایک یہ پورا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جو کہ کام کرتا ہے کہ آپ نے کینڈیڈیٹ نے اپنا جاب ڈسکرپشن کے حساب سے اپنا ریزیومے ڈراپ ان کیا, پھر وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہی اس کی شارٹ لسٹنگ کرتا ہے, جو میجر اسکلز ہوتی ہیں اس کو شارٹ لسٹ کر کے وہ کمپنی کو وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو اٹ گیوز اے ٹیلرڈ رسپانس رادر دین. If you could tell us the trick کہ بھائی یہ کیا ہے, does it look for the keywords, ایسے ہی کہ ہم جو لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں via ATS systems کے کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں کہ وہ اپنی اپلیکیشن کو آگے بھیج سکتے ہیں till the recruiter. بالکل بتا سکتے ہیں, بالکل بتا سکتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے مجھ سے بات پوچھی ہے. دیکھیں ATS کو کراس کرنے کا کوئی ایسا کی ٹرک نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی کسی پوزیشن کے اپلائی کریں تو آپ اپنا ریزیومے اس جاب ڈسکرپشن کے حساب سے تھوڑا ٹیلر کر لیں. اس کے کی ورڈز پکڑیں کہ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے, کیا پرابلم سالونگ تھی اس کے اندر, کریٹیکل تھنکنگ تھی, ریشنلائزنگ تھی, کہ کیا چیز تھی اس کے اندر, کیا آپ کی کوئی ٹیکنیکل اسکل تھی جو کہ انہوں نے مانگی ہوئی تھی, SAP کی کوئی ٹریننگ تھی, یا کیا تھی CIPD کی ٹریننگ تھی. تو آپ نے اگر وہ کی ہوئی ہے تو آپ پھر اس کو انہانس کر کے اچھے ورڈز میں اپنے ریزیومے میں ہائی لائٹ کریں ان پوائنٹس کو. ٹھیک ہے, جب آپ ہائی لائٹ کریں گے, بیکاز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ڈیزائنڈ ٹو پک دا کی ورڈس, تو پھر آپ کو وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کے ریزیومے کو اسٹینڈ آؤٹ کرنے میں. دس از دا ٹرک. رائٹ, اوکے جی. آئی ہوپ کہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے جب آگے اپنی جابس میں اپلائی کر رہے ہوں گے. تو جی مائی نیکسٹ کویشچن از کہ بھائی ونس یو فلٹر ڈاؤن pool of candidates, اس کے بعد بھی like I think the process does not end over there. You still have to ensure کہ بھائی the candidate is the perfect fit for the job, اور جو پورا جو process ہے it should be fair with not just with the candidate but for the employer as well, کیونکہ کام انہوں نے لینا ہے اور اس نے کام کرنا ہے. تو جی اس میں یہ کیا ہے کہ how do you ensure کہ بھائی it is the whole process is fair with both the parties. Yeah. دیکھیں, فیئرنیس انشور کرنا اٹس دا ٹاپ پرائیورٹی آف HR. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک رائٹ کینڈیڈیٹ لے کے آنا ہے جو کہ نہ آپ کی کمپنی کے لیے بھی سب سے اچھا میچ ہو, اور وہ بندہ بھی آ کے سیٹسفائڈ رہے آپ کی کمپنی کے اندر. ٹھیک ہے, سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل انٹرویوز کے ڈائیورس فارمز ہو گئے. آپ نے کینڈیڈیٹ کو دیکھنا ہے, یو ہیو ٹو کیپ اے اسٹرکچرڈ انٹرویو. ٹھیک ہے, شوڈ ہیو دا رائٹ پینل آف انٹرویو who should gather the technical competency of that person. Diverse قسم کا پینل بٹھائیں گے تو وہ آپ کو ٹیکنیکلی بھی گیج کر سکیں گے, وہ بندہ بھی زیادہ کھل کے اپنا ایکسپریس کر سکے گا. HR is always there to mediate. نمبر 1 یہ بات ہو گئی. نمبر 2 یہ بات ہو گئی کہ آپ نے اس کا اسکل بیسڈ ٹیسٹ لینا ہے. اسکل بیسڈ ٹیسٹ ڈفرینٹ طریقے کے ہوتے ہیں. فائنانس کے اندر اگر SAP کی ریکوائرمنٹ ہے
آپ کو چاہیے ہی. تو a person who is applying for the job should be mentally prepared کہ آپ نے SAP کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دینا ہے اور آپ ایک ٹیسٹ لیں, آپ انشور کریں کہ وہ بیسک کمپٹنسی جو ہے وہ آپ نے گیج کر لی اپنے امپلائی کے اندر. اس کے علاوہ جو آپ کر سکتے ہیں اسکلس ٹیسٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ پریزنٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے تو پریزنٹیشن دے دیں. تو اس قسم کا اگر آپ 2 3 4 قسم کی ایکسرسائزز کروائیں گے تو پھر وہ فیئرنیس کو انشور کرتی ہے. کینڈیڈیٹ کو خود بھی پتا ہوگا کہ اس نے اپنے انٹرویوز میں کس طرح پرفارم کیا. اور آپ نے لاسٹلی بات یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان کو کلیئرٹی دینی ہے کہ اتنے راؤنڈز آف انٹرویوز ہیں جو کہ آپ نے اپنے کلیئر آؤٹ کرنا ہے, اینڈ ٹو گیو کلیئرٹی ٹو دیٹ پرسن کہ وائی یو ڈنٹ کلیئر دیٹ particular interview. It's also necessary کہ آپ being an HR person آپ اس بندے کو بتائیں. تو یہ 4-5 steps ہیں to ensure fairness. Right. تو اس پہ میرے خیال سے with advent of AI and technology جیسے جیسے آگے جا رہی ہے اس میں کافی آسان ہو گیا ہے for recruiters as well. Yes, because جو ٹیسٹ ہیں وہ اسکل بیسڈ ٹیسٹ ہیں. As I said, the test Corella I have میں اپنے جاب کے اندر بھی وہ یوز کرتی ہوں لوگوں کی کمپٹنسیز کو گیج کرنے کے لیے. So it is a tailored test. ٹھیک ہے, وہ انسان کی اس کا کرائٹیریا دیکھ کے, اس کا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس دیکھ کے اور اس کا اسکل سیٹ دیکھ کے پھر وہ ڈیزائن ہوتا ہے. It's tailored. تو اس کے حساب سے وہ اس کی کمپٹنسی اچھی طریقے سے گیج کر سکتا ہے. سو یو ہیو a good panel جو ٹیکنیکلی آپ کو گیج کر رہے ہیں. HR is there to mediate as well and you are giving the test to prove your skills and expertise for that particular position. تو بندے کو رکھ لینا it's not important, پر اس کی succession planning بھی important ہوتی ہے. Recruitment is a cost that you're putting in a person, so it should be a long term investment for both the person as well as the company. Right. And یہ جو ہے ہمارے پاس like I'm all for the shortcuts and the tips and tricks جس سے سب کو زیادہ ہو. Can we beat the system when it comes to the psychometric tests and all these psychological and other جو ڈفرینٹ مختلف قسم کے ٹیسٹ آج کل ریکروٹمنٹ پروسیس میں چل رہی ہوتی ہیں؟ Is there a way to beat it, like if you prepare for it in a certain way or something like that? دیکھیں ریسرچ پروف کرتی ہے 80% لوگ جو کہ پریپریشن کر کے ٹیسٹ دیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں بجائے کہ ان لوگوں کے جو کہ ٹیسٹ کی پریپریشن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, گوگل از اے بگ تھنگ. آپ گوگل کریں اور ان کو بولیں کہ ہمیں فری ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی پریپریشنز کرنی ہے, تو دیر از اے لاٹ آف پورٹلس, لاٹ آف آپ کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو فری آف کاسٹ بھی آپ کو وہ ٹیسٹ دیتی ہیں, پرووائڈ کرتی ہیں, تو آپ اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. مور اور لیس اسی قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں. آپ کو ایٹ لیسٹ اس کا پیٹرن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں, تو آپ اچھے طریقے سے پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں. All right. So hard work is the key. No, practice makes a man perfect. Yep. All right. ایک اور اہم سوال ہے ہمارا which is related to diversity and inclusion. میں اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ how do you look at it کہ بھئی there are job descriptions which are suitable for specific genders. For example اگر sales and marketing کی jobs ہیں تو کیا اس میں would you prefer to keep girls for those roles کہ اس میں باہر جانا ہوتا ہے اور اس میں اور قسم کی کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو how do you look at diversity and inclusion at different job roles at your company? All right. So diversity and inclusion ایک بڑا اچھا ایک ٹاپک ہے جو کہ زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک فینومینا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی کمپنی کے کور ویلیوز کے اندر رکھ لیتے ہیں ڈائیورسٹی, لیکن ایکچولی اس کو انکلوڈ نہیں کرتا ہے. ڈائیورسٹی انکلوژن از بیسیکلی کہ آپ نے سب کو equivalent level of chances دینا for employment. It should exclude all the ethnicity, background, gender, whatever, race, discrimination should be excluded. So recruitment کے لیے بڑا important ہے. آج کل تو اب ایسا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ رہ گیا ہے کہ آپ سیلز میں لڑکیوں کو نہیں رکھ سکتے, کہ اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ میں آپ کو اگزامپل دینی چاہوں گی کہ جس کمپنی میں ابھی کام کر رہی ہوں ڈیواگو میں, اس میں ایک بہت اچھا ایک پول ہے امپلائیز کا جو کہ ویمن سینٹرک ہے. ہماری تمام فارمیسیز کے اوپر آپ فارماسسٹ دیکھیں گے جو کہ ٹرینڈ ہیں, یا برانچ مینیجرز دیکھیں گے, گرلز آر لیڈنگ دوز ڈومینس. اینڈ ہماری جو ہیڈ آف ایچ آر ہیں وہ بھی ہماری لیڈی ہیں, شی از لیڈنگ دا ڈومین. سو ایک ڈائیورسٹی اور انکلوژن, خواتین جو ہوتی ہیں وہ بزنس میں اسٹیبلٹی لے کے, بیکاز دے ورک ود اے ڈفرنٹ سیٹ آف مائنڈ, اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس میں ایموشنلی بھی کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو دے کنیکٹ بیٹر ود دا امپلائیز. سیلس میں جیسے آپ نے بولا ایک پتہ نہیں ایک ٹیبو ہے جو کہتے ہیں کہ لڑکیاں نہیں جا سکتی, ٹریول کرنا پڑ جاتا ہے, لیکن میرے خیال سے جتنا کامیاب لڑکیاں ہو جاتی ہیں سیلس کی کیپچر کرنے میں اور ان کے نمبرز کو لے کے آنے میں, امپلائیز کو کمپنی کے پینل میں لے کے آنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کہ خواتین جو ہوتی ہیں دے ویری گڈ ود نمبرز, very good with bringing in the employees, and definitely کہ آپ ایک
more empathetic, and I think they have a different mindset for looking at men are very good in different fields they are. تو کبھی بھی اس طرح کی biasness نہیں ہونی چاہیے. ایک equivalent level of آپ کو ایک چانس دینا چاہیے تمام جینڈرس کو, چاہے وہ لڑکیاں ہوں کہ وہ لڑکیاں ہوں, یا وہ کوئی کسی کو ڈسیبلٹی بھی ہو, یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ کو ایک ڈائیورس لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو لے کے آنا چاہیے جو کہ آپ کے کمپنی کے پورٹ فولیو کو انہانس یا انکریز کر سکے. ہم ڈیفینیٹلی اپنی کمپنی کے اندر یہ کر رہے ہیں. وی ہیو سیٹ این ایگزامپل. ہماری میجورٹی جو خواتین ہیں وہ کام کر رہی ہیں, فیلڈس پہ کام کر رہی ہیں, جو کہ فارمیسیز ہیں, آپ کو پتہ ان کی شفٹس ہوتی ہیں, ایوننگ شفٹس بھی ہوتی ہیں, دین دیر از نائٹ شفٹ ایز ویل, دین مارننگ شفٹ ایز ویل, ایوری بڈی از ورکنگ اوور دیر. تو سوچ بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سب کو میرے خیال سے. بالکل جی, اور اٹس ویری گڈ ٹو ہیئر کہ وی آر بریکنگ دا بیریئرز ناؤ اینڈ ہم آگے پروگریس کر رہے ہیں معاملات میں. اینڈ جی اس کے بعد جو ہے ایک اور سوال ہے میرا کہ وی ہیو ڈفرنٹ کائنڈز آف انٹرویوز, جس میں ایک قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں, وی ہیو اسٹرکچرڈ انٹرویوز اینڈ دین وی ہیو انسٹرکچرڈ انٹرویوز. تو جی اف یو کوڈ پلیز پٹ سم لائٹ آن کہ واٹ آر پروز اینڈ کونز آف بوتھ آف دم. دیکھیے جی, اسٹرکچرڈ انٹرویو کا مطلب ہوتا ہے کہ وی ہیو اے پریپیئرڈ سیٹ آف انٹرویو کے کویشچن جو وی آسک ڈفرنٹ کینڈیڈیٹس اکارڈنگ ٹو دیئر جاب ڈسکرپشن. انسٹرکچرڈ کا مطلب ہوتا ہے وی گو فارملی, انفارملی ہم لوگ نا سب سے بات کر رہے ہیں, پیس دیکھ کے انٹرویو کے تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم ان کے ساتھ انفارملی بھی بات کر رہے ہیں تمام چیزوں کے اوپر. اسٹرکچرڈ انٹرویو کا یہ ہوتا ہے کہ وی آر مور پریپیئرڈ towards it. We have a set of questions, we have the right type of person, we have the panel which are asking specific questions to from the candidate to the candidate. ہم وہ تمام چیزیں کور کر رہے ہیں. تو اب وہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹرکچرڈ, ہمیں یہ 2 3 4 5 ٹیکنیکلی چیزیں گیج کرنی ہے, یہ ان کا پرسپیکٹیو ہے. ہمیں ایچ آر کے حساب سے 4 5 چیزیں انشور کرنی کہ وہ کلچرلی فٹ ہو جائے, یا 2 3 4 اپنے کمپنی کے بیک گراؤنڈ کے متعلق پوچھنا ہے, کہ آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ کے انسان کے بیک گراؤنڈ کے متعلق پوچھنا ہے جو کہ اپلائی کرے جاب پہ. تو یہ آپ کا اسٹرکچرڈ ہوگا. انسٹرکچرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یو کنیکٹ ود دا کینڈیڈیٹ آن ڈفرنٹ لیول. اس کا سب سے بڑا جو پرو ہے وہ یہی ہے کہ ایموشنل آپ کنیکٹ کر جاتے ہیں بندے کے ساتھ, وہ آپ سے انفارملی طریقے سے آپ کی تمام چیزوں کا جواب دے سکتا ہے. لیکن پھر انسٹرکچرڈ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھار اس میں بائسنس بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں سیم ایتھنیسٹی سے ہوں یا پیچھے بیک گراؤنڈ سے ہوں, تو میرا دماغ یہی ہو کہ نہیں یہی بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے. تو اس میں یہ والا ایک فیکٹر آ جاتا ہے جو کہ پھر دین اگین فیئر نہیں ہے. اینڈ دین پھر اگر آپ اسٹرکچرڈ انٹرویو کرتے ہیں تو پھر اس میں اتنا کنیکشن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب ریکروٹمنٹ کرنی ہے نا, جب آپ نے بات کرنی ہے کسی بھی امپلائی کو, تو آپ نے بائس نہیں ہونا. آپ نے بالکل اسٹریٹ سب کے سامنے, مطلب ان بائسڈ ہو کے بالکل بیچ میں بیٹھ کے ایز اے میڈیٹر کے طور پہ آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ کو بھی ایک اچھا بندہ لا کے دینا ہے. ٹھیک ہے, اور بالکل جو کہ کلچرلی فٹ ہو, کوئی بائسنس نہ ہو, ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کو انکلوڈ کرتا ہو, اور تمام چیزوں کو آپ نے پھر اپنے دماغ میں رکھنا ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں چلتی ہیں سائملٹینیسلی. کافی دفعہ کوئی ایسی ہائر سائڈ آف پوزیشنس کو ہم ہائر کر رہے ہوتے ہیں, سینئر مینیجر, مینیجر ان ابو, جہاں پر آپ کے پاس سیٹ کویسچنز ہونے چاہیے. Because they are more important, because these are those people who are leading the company, کہ آپ کے business leaders میں سے آتے ہیں. So you should have a structured interview, it gives a good impression as well. And کافی دفعہ کوئی junior positions ہوتی ہیں, یا تو پھر fresh جن کے لیے ہم کہیں MTO level پہ, executive یا officer level پہ, جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک emotional connection یا بندے کو ذرا آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, کہ آپ نے اچھا امپریشن دینا ہے اس کے اوپر, تو آپ انسٹرکچرڈ انٹرویوز کے ساتھ کریں. تو نو یور آڈینس اینڈ دا پوزیشن اینڈ دا پرسپیکٹیو, اس کے حساب سے پھر آپ ڈیسائڈ کریں. اینڈ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انٹرویو لینا ہے, یو شوڈ بی پریپیئرڈ ویل بفور اٹ. آپ کو پتہ ہے کہ پوزیشن کیا ہے, اس کا گریڈ کیا ہے, سینیورٹی کیا ہے, اس کے حساب سے پھر آپ پلان کریں کہ آپ نے کس طرح سے جانا ہے. دونوں کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اف یو پٹ اٹ دس وے کہ بھائی اگر انیشیل لیول یا انٹری لیول یا مڈ سینئر لیول کی ہے, تو آپ تھوڑا بہت یو کین گو ٹورڈز کہ بھائی تھوڑا انسٹرکچرڈ یا تھوڑا سا انفارمل ہو. بٹ اف یو آر ہائرنگ فار اے سینئر رول اور سینئر ریسورس, اس میں اٹس بیٹر ٹو ہیو اسٹرکچرڈ اپروچ ٹو دا انٹرویو. جی ایک کافی اہم سوال آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا گیپ آ جاتا ہے ریزیومے میں ڈیو ٹو could be many reasons. تو اس میں جو ہے لائک اس پہ کافی آج کل ڈبیٹ چل رہی ہے کہ whether it's fine to ask them why is there a gap in their resume, or this shouldn't be asked and we should purely focus on their skill set and the experience they've gained in the past years. Yeah. بالکل, میں انڈیویژول ایکسپیرینس ہوتا ہے. می بینگ اے ریکروٹر, آئی ڈو آسک پیپل کہ اف دیر از اے گیپ, ٹھیک ہے, وہ کوئی ایسا ان کو مطلب
زیادہ بہتر جاننے کے لیے what may be the reason. کافی لوگ پڑھائی کی وجہ سے گیپ لیتے ہیں, کسی کے گھر میں ایشوز ہوتے ہیں, تو اٹس گڈ ٹو نو دا امپلائز, بٹ آپ نے اس پہ پریس نہیں کرنا, ٹھیک ہے. دیر از اے کنیکشن, بٹ آپ نے دیر از آلویز سم سیٹ آف باؤنڈریز وین یو آر انٹریکٹنگ ود دا پرسپیکٹیو امپلائی. سو اٹس گڈ ٹو نو دیم. Knowing them is the key, but not to be personal with anybody. So there's certain reasons it shouldn't made to be the focus of all the conversation. Obviously آپ ان کا skill set, ان کا experience, اس کا exposure and qualification آپ top priority پہ رکھتے ہیں, یہ پھر secondary بھی چلی جاتی ہوتی ہیں, because ہر کوئی بھی اپنے career میں تمام چیزوں میں break لے سکتا ہے. That's not an issue, I guess. صحیح. تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آئیڈیلی اٹ شوڈنٹ امپیکٹ یو نیگیٹولی اگر کسی کا کوئی ہے بھی صحیح. Not really. I'll give you examples of good companies جس میں ایگرو ہے, جس کے اندر کے الیکٹرک ہے, جنہوں نے ایسے پروگرامس لانچ کیے ہیں, ایون یونیلیورز ہے, کہ وہ ایک ٹائم کے بعد جنہوں نے خواتین نے اسپیشلی آفٹر گیونگ برتھ ٹو دیئر چائلڈ یا سم تھنگ, یا شادی کی وجہ سے جو لڑکیاں بریک لے لیتی ہیں کریئر سال کا بھی لے لیتی ہوتی ہیں, تو دے آر برنگنگ دیم بیک into the business. So K Electric کا میں نے ابھی LinkedIn کے اوپر اسپیسیفکلی ان کی پوری کیمپین دیکھی ہے, جس میں they are empowering women and they are bringing in the ladies جنہوں نے اپنا کریئر بریک لیا اور منیمم 1 year کا لیا, مطلب 1 year and above, وہ بھی پھر وہ ڈفرینٹ پوزیشن پہ اپلائی کر سکتی ہیں. they are bringing in the Nestle is providing just campaigns. So اگر اچھی کمپنیز اگر ایگزامپل سیٹ کر سکتی ہیں, لوکل کمپنیز بھی کر سکتے ہیں, that's not an issue. there are a lot of examples, so don't make it a taboo. All right. So I think this also covers it کہ بھائی ایک diversity and inclusion کی طرف بھی ہمارا ایک step, you take a step forward by recruiting those people who have a gap in their resume, right? بالکل بالکل. صحیح. Okay جی, so we've talked about diversity, inclusion, and now coming back again to recruitment and selection. اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ lots of people say کہ references, internal and external references do matter. So اس کے بارے میں I wanted to know what's your take on this, کہ how important these are, and یہ ایک اگر اس کو ہم کہیں سفارش سے how different is it than سفارش؟ دیکھیں جی, میتھڈز آف ریکروٹمنٹ کے اندر میں نے ڈیفینیٹلی بات کی تھی کہ ریفرلز یا ریفرنسز کے تھرو بھی ہائرنگ ہوتی ہے, اینڈ اٹ سیوز اے لاٹ آف ٹائم, کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کنیکشن کے اندر وہ ہے, کوئی کینڈیڈیٹ ہے جو کہ بیسٹ فٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا آرگنائزیشن کے لیے, تو وائی ناٹ. بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ میرٹ کو بھی اپنے دماغ کے اندر ضرور رکھیں. اف یو آر کنسیڈرنگ سم ون فرام دا ریفرنس, اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اپنے اسٹیک ہولڈر کو بھی اس پیج کے اوپر لیں, دیٹ دا ریکروٹمنٹ اینڈ دا سلیکشن پروسیس از پیورلی بیسڈ آن میرٹ. ہم ڈیفینیٹلی آپ کے کہنے پہ یا آپ کو آنر کرنے کے لیے ہم چانس دیں گے, جو کہ ہمیں لگتا بھی ہے کہ آپ اس کو ریزیومے کو گو تھرو کریں, اچھے طریقے سے اس کی پری اسکریننگ کریں. آپ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ سے ٹیلیفونک کانورزیشن کے تھرو بہت کچھ پتہ کر سکتے ہیں اس امپلائی کے متعلق, کہ وہ ابھی کہاں کام کریں, کس پوزیشن کے اوپر, ان کی کیا اسکل سیٹ ہے, کیا وہ جاب ڈسکرپشن کے ساتھ میچ کر رہا ہے. اگر آپ ایز اے ریکروٹر فلی سیٹسفائڈ ہیں اس آنسر کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ یس ہی کین بی اے گڈ فٹ فار دا آرگنائزیشن, تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی آپ ایک فیئر انٹرویو کا چانس دیں, فیئر اسیسمنٹ کا یا فیئر پریزنٹیشن, جو بھی آپ کے ریکروٹمنٹ کے پروسیس ہے اس کا آپ چانس دیں, بٹ یو شوڈنٹ بی بائسڈ ٹوورڈز اٹ. دس از مائی بلیف. صحیح ہے. تو دس جسٹ ٹیکس یو ٹو دا انٹرویو, اس کے بعد تو پھر یقیناً آپ کی جو اسکلز ہیں اینڈ لائک even before the interview, even before the interview, this is what I'm telling you, that a recruiter should go through the resume and the skill set, and should talk to the candidate who is a potential candidate, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جاب ڈسکرپشن کے اوپر پورے طریقے سے بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ رہے. If وہ بیٹھ رہے ہیں and he can be a good fit for the organization, then call him for the interview. Don't waste your or either your the prospective candidates ٹائم. آپ ان کو بلائیں اگر وہ ضروری ہے اس پوزیشن کے لیے, اینڈ اف اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے, تو آپ بینگ این ایچ آر ریکروٹر آپ خود ان کا انٹرویو کر کے انٹرویو ایویلویشن فارم کو فل آؤٹ کریں, اینڈ یو کین آلویز گیو یور فیڈ بیک ٹو یور پرسپیکٹیو بزنس لیڈر. یہ آپ کا اتنا کنیکشن ہونا چاہیے. All right. اچھا جی, so I remember we used to study in OB کہ بھائی money is the primary motivation for everyone who's working at company. ہاں. So جی, if you look at this field of HR and you compare it with the sales, marketing, product, we have team of analysts and other different skills people are working with in the companies. How do you think HR monetary wise, if you pay wise یا scale wise اگر ہم ان کو gauge کرنا چاہیں, compare and contrast کریں, for people who would want to join HR in the future, ان کے لیے یہ کس قسم کی فیلڈ ہے, اینڈ پے اسکیلس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس فیلڈ میں؟
मेरे ख्याल से इसका जो सबसे एक आंसर होगा वो ये होगा कि किसी भी फील्ड में प्रॉस्पर करने की यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. ठीक है, आप फाइनेंस में जाएं, सेल्स में जाएं, मार्केटिंग में जाएं, एचआर के अंदर जाएं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. ठीक है, आपने शुरू से कोशिश की तो ऑब्वियसली फिर आपका पे स्केल इतना जबरदस्त तो नहीं होता, और शुरू में आपका जो एक माइंडसेट होता है ना वो आपका पैसे कमाने का होना चाहिए. अर्निंग इज गुड, बट आपका लर्निंग और स्किल सेट को इंक्रीज करने का आपका टारगेट होना चाहिए. एंड आप फोकस करें कि आपको कितनी अच्छी कंपनी का कल्चर मिलता है. आपका बॉस मेंटोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैन ब्रिंग यू अप इन द गेम. अगर आपको शुरू में एक अच्छा बॉस या मेंटोर मिल जाता है तो वो आपको डेफिनेटली आपकी तमाम पर्सनालिटी के ऊपर बहुत अच्छा एक असर डालता है. तो शुरू में आप इसकी पेस को देखें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला जैसे आप अपनी करियर या फेज में बढ़ते जाएंगे तो फिर पैसे फिर इंशाल्लाह अल्लाह खुद ही दे देता है. Right. So learning should be the first priority. priority. उसके बाद earning follows it once you've earned, learned few skills. As Amir Khan said in 3 Idiots कि एक्सेलेंस के पीछे भागना चाहिए, लर्निंग के पीछे. आपके पास कामयाबी खुद आपके पीछे पीछे फिर आ जाती है, वैसे भी. Perfectly put. ऐसे ही है बिल्कुल जी. और जी ये है कि आपने बॉस और मेंटोरशिप की बात की कि having a good boss is very important. Having stayed in corporate world for last few years now, I understand how important that is. If you could put some light on it too कि भाई ये एक कल्चर का और एक अच्छे बॉस और एक मेंटर होने का क्या क्या फ़ायदा पड़ सकता है एक इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे. आई थिंक कि एक मेंटोर आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है. द बॉस इज समवन हु प्रोटेक्ट्स यू, हु गाइड्स यू टुवर्ड्स द राइट सेट ऑफ वर्क. मतलब मेंटोर ऐसा बंदा होता है कि जो कि आपको पता होता है यू कैन ट्रस्ट एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है. एंड आई थिंक बहुत कम लोगों में ये वाली क्वालिटी अब रह गई है आजकल के ज़माने में, जो कि किसी भी मतलब के बगैर अपने तमाम जूनियर्स को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी नॉलेज को अपने तक ही रखते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमने उनको सिखा दिया तो हमारी पोजीशन के ऊपर ही आ जाएंगे. तो दिस इज नॉट अ गुड माइंडसेट. एंड हैविंग अ गुड मेंटोर का मतलब हो गया इट्स अ ब्लेसिंग. जैसे कहते हैं कि अच्छे लाइफ पार्टनर मिलना, अच्छे पेरेंट्स मिलना, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, ये इट्स अ ब्लेसिंग. सो अच्छा बॉस मिलना भी इट्स ऑल्सो अ ब्लेसिंग. तो वर्क कल्चर और अच्छे बॉस का होना ना आपकी ज़िंदगी में वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो अपने जॉब पे गुजारते हैं रादर देन कि आप अपने घर पे गुजारते हैं. So it goes hand in hand. अगर आपकी अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस होगा, अच्छी जॉब होगी, तो आपका घर का काम भी इफेक्ट नहीं होगा और आप उसको तमाम चीज़ों को साइमल्टेनियसली रख सकते हैं. अगर आप ऑफिस से ही फ्रस्ट्रेटेड जाएंगे और ऑफिस में ही अपने बॉस, ऐसी नहीं है बात कि अच्छा वाला बॉस डांटता नहीं है, डांटता है लेकिन आपकी बेहतरी के लिए डांटता है, फिर आपको पता चलता है But you know the intention is good. इंटेंशन इज गुड और आप एक्सेल करें. टॉक्सिसिटी किसी भी चीज में अच्छी नहीं है. सो पॉजिटिविटी एंड हैविंग अ गुड मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क लाइफ बैलेंस मैटर्स अ लॉट. बैलेंस में बिल्कुल जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टॉकिंग अबाउट कंपनीज कल्चर, हम देखते हैं कि लाइक यू गो फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, इवन एम्प्लॉयज हैव लाइक वर्ड ऑफ माउथ ट्रेवल्स, और उसमें लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं फॉर देयर ओन कंपनी. दैट इज बिकॉज कि वो वहाँ पे दे आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स एट देयर वर्क प्लेसेस. व्हाट इज, आई थिंक कल्चर हैज एवरीथिंग टू डू विथ ह्यूमन रिसोर्स, लाइक बिकॉज दे आर द वंस जो कि दे कैस्केड इट डाउन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, द जितनी भी हमारे नीचे तक लोग हैं उनके लिए है. What are the most important things in a company's culture जो कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से स्टार्ट होती हैं टिल जो हमारा जो एम्प्लॉय है ऑन बोर्डिंग एंड ऑल दैट वहाँ पे आ जाता है. हाउ मच डज कल्चर का कितना हिस्सा होता है एक एम्प्लॉय को ग्रूम करने में, और उसमें क्या वो है? डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है. बिल्कुल राइटफुली कह रहे हैं. एचआर एक बेसिकली एक बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि यस कल्चर को भी ड्राइव करती है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस को भी ड्राइव करती है. एचआर का काम ये होता है कि राइटफुली हम एग्जिट इंटरव्यूज कंडक्ट करवा दें ताकि हमें पता चले कि व्हाट आर द रीजंस दैट पीपल आर लीविंग. इज इट मॉनेटरी, इज इट कल्चरल, या समथिंग has to do with some some person or anything, and we try to correct it. The information is very confidential and हम फिर उस पे काम करते हैं. whether it's monetary तो फिर हम उनका पे
اسکیل کو انکریز کرتے ہیں یا تمام چیزوں پہ ہیرارکی کو انکریز کرتے ہیں یا ڈکریز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پیرٹی جو کہ مارکیٹ میں کریٹڈ ہے. اف اٹس ریلیٹڈ ٹو سم پرسن, اس کی بھی ٹریننگ اینڈ مینٹورنگ کا بھی ہمارے پاس ڈیفینیٹلی تمام چیزیں ہیں, ہم لوگ اس کو بھی لک تھرو اٹ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ دا کویشچن یو ور آسکنگ اباؤٹ دا کلچر, Yeah. the culture plays a very important role. HR is the department who drives the culture. تو employees کا کلچر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کا ورک لائف بیلنس آ جاتا ہے, آپ کے آفس کے ٹائمنگز آ جاتے ہیں, آپ کی ہالیڈیز آ جاتی ہیں, تو اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. اینڈ کمپنیز کو مارکیٹ اسٹینڈرڈ فالو کرنا چاہیے جو کہ مارکیٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے حساب سے. if some employee is working overtime, then you should give rewards to him as well. And recognition is very important, time to time you recognize him. If not in monetary terms, پیسوں کے تھرو نہیں, پیسے ویسے موٹیویشن بہت زیادہ ہے آج کل کے زمانے میں, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ویسے اوارڈ اینڈ ریکگنیشن کہ آپ ان کو سیلیبریٹ کریں, ان کی اچیومنٹ کو, چھوٹا سا کیک لا کے ہی کاٹ دیں, یا آپ ان کو خوش کر رہے ہیں ان کی برتھ ڈیز کے اوپر یا ان کی اچیومنٹس پہ, دیٹس ویری گڈ. That's very good. And وہ employees سے ہی you get feedback from employees کہ بھائی these are things they feel are wrong in the company, wrong یا کوئی اور لفظ اس پہ کہیں کہ which is not a good practice, اور پھر آپ جو ہے you try to implement it. ایگزٹ انٹرویوز جو ہیں وہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب امپلائی چھوڑ کے ہی جا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ہی جو ہے ایگزٹ انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بہتر نہیں ہے کہ while they are working in the company, like before they resign, ان سے تبھی ایکٹیو فیڈ بیک لیا جائے تاکہ ہم ایک اچھی ریسورس جو ہے وہ نہ کر پائیں. وی ڈونٹ لوز اٹ اینڈ ہم انہیں کو یوٹیلائز کریں. ایگزٹ انٹرویو سے پہلے ہی ہمیں ایک فیڈ بیک کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. What do you think about? I think کمپنی, ہر اچھی کمپنی کے اندر وسل بلو کرنے کا نا ایک طریقے کا ایک ہونا چاہیے, پورٹل ہونا چاہیے یا میڈیم ہونا چاہیے جہاں پر امپلائیز کھل کے اپنے گریوینسز رکھ سکیں, وہ کانفیڈینشیل ہو. ہماری کمپنی ڈیواگو فارچونیٹلی ان اچھی کمپنیز میں سے ہے جس میں ایک وسل بلو کا ایک پورا ڈومین ہے. یہاں پر امپلائیز کسی بھی پرابلم کے بنا, کسی مسئلے کے بنا, اگر ان کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے, وہ کلچر کے متعلق ہے, باس کے متعلق ہے, کسی بھی چیز کے متعلق ہے, تو وہ رائٹ فلی جا کے انانیمسلی وہ بتا سکتے ہیں, پھر اس کے اوپر پھر ورک اپون کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کمپنیز پالیسی. وی آر ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ اینڈ وی ڈو ورک. ہم نے کافی اس پہ ایکشنز بھی لیے ہیں, لوگوں کو وارننگ لیٹرز بھی گئے ہیں, ساری چیزیں گئے ہیں. اینڈ اوبیسلی ہم پہلے سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پھر ہم کام کرتے ہیں اس کے اوپر. تو یس, ہم کنٹینیوسلی فیڈ بیک لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے. یہ دونوں کے لیے اچھا, ریٹینشن ریٹ بھی اس سے انکریز ہوتا ہے, اور پھر امپلائیز, آپ ورڈ آف ماؤتھ کی آپ نے بات کی تھی نا, سوشل میڈیا بہت بڑا ہے اور بڑی آرام سے چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. تو اٹس گڈ کہ آپ انیشیل اسٹیپ کے اوپر ہی وہ چیزوں کو سنبھال لیں رادر دین پھر وہ آگے جا کے مسئلہ کریٹ ہو. رائٹ, بالکل صحیح, ایسے ہی ہے. اینڈ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہوئے, لائک وی ہیو ڈفرنٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ایٹ دا مومنٹ. ریکروٹرز آئی بلیو میجرلی یوز platforms such as LinkedIn, Rosie.pk and other things. Like ہمارے پاس ایک social media platforms ہیں. For example, we have Facebook, we have Instagram, we have TikTok and we have other such platforms as well. کیا ریکروٹرز یہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں فار دا ریکروٹمنٹ, یا جو ہمارے پاس پروفیشنل ٹولز ہیں سچ ایز LinkedIn وغیرہ صرف وہی استعمال ہوتے ہیں؟ ناٹ ریئلی. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میتھڈز آف ریکروٹمنٹ کے ہم سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کو استعمال کرتے ہیں. فیس بک کے اوپر بہت زیادہ لوگ ایکٹیو رہتے ہیں. اگر چاہیں تو انفارملی اپنے بھی آپ ایڈ پلیس کر سکتے ہیں. کمپنی کا اپنا بھی ہمارا فیس بک کا پیج ہے, بہت ساری کمپنیز کا ہوتا ہے, وہاں پر بھی وہ پلیس کر دیتے ہیں. فیس بک از another پلیٹ فارم. دین آپ کہہ رہے انسٹاگرام کے تھرو بھی پیجز ہوتے ہیں, انسٹاگرام پہ بھی آپ اپنا پوسٹ کر سکتے ہیں. It depends upon the company کہ کتنا پروفیشنل. کچھ کمپنیز کہتے ہیں بس ہماری کمپنی کے پیج پہ وہ ایڈ لگنا چاہیے اور کہیں نہیں لگنا چاہیے, which is not good. If you want if you going towards the external hiring, so why not utilize all the portals? It's good for the recruiter as well, no? اگر اس طرح کی کوئی نیش مارکیٹ والی ہے تو اب ڈیفینیٹلی پھر آپ اسی حساب سے کریں. ریکروٹمنٹ کے لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹو نو یور آڈینس. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ سیلس کے لوگ جو ہوتے ہیں, جو فیلڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پکڑنے کا یا ان کے پول آف کینڈیڈیٹس کو ٹریک کرنے کا LinkedIn نہ بھی ایک بہت اچھا ایک پورٹل نہیں ہے. واٹس ایپ کے گروپس بہت اچھے ہیں کہ آپ انٹرنل جاب پوسٹنگ کرتے ہیں وہ آپ پلیس کریں, ایڈ یوں جلدی سے ریزیومز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ والا بندہ ہے یا اس طرح کی کوئی فیلڈ ہے ای کامرس والی, تو آپ ان کو فیس بک سے ٹیپ کر سکتے ہیں, یا انسٹاگرام زیادہ اچھی جگہ ہے جہاں سے وہ انوویشن وہ بیٹھتے ہیں اس جگہوں کے اوپر. تو
अच्छा है, नो योर मीडियम ऑफ द टारगेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए आप बंदा ढूंढ रहे हैं, द पोजीशन, उसके हिसाब से फिर आप हायरिंग करें. सही. तो जी मतलब आजकल जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें एमर्जिंग मीडिया का भी मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है. Sahi. And hiring for positions such as digital marketeers and all that, you may not find all of those on LinkedIn always. Always, You yes. You can have a good pool of candidate from there, but from different medium मतलब आप करें, अगर आप कर सकते हैं तो definitely जितने ज़्यादा आपके पास resumes आएंगे उतनी ज़्यादा आपके पास choices होंगी. जी तो अब आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, और दिस क्वेश्चन इज़ फॉर द पीपल हु आर इन HR इंडस्ट्री और वर्किंग एज अ HR प्रोफेशनल. तो उनके लिए व्हाट वुड बी योर टिप्स एंड गाइडलाइंस इफ दे वांट टू एक्सेल इन दिस फील्ड, एंड to anyone who is looking forward to be working as a HR professional in future? Yeah, so being an HR professional is really fun. एक redundant किस्म का जॉब नहीं होती, बल्कि एक बड़ी interesting किस्म की जॉब होती है. You got to experience and you get to meet a lot of people from different diverse background. अच्छी बात ये है कि आप जैसे जैसे अपने करियर के अंदर excel करें, आप अपनी skills को भी excel करें. Try to do a masters. बिकॉज मास्टर्स इज द की. आप मास्टर्स करते हैं, कोई अगर आपने किया हुआ है तो आप अपनी सर्टिफिकेशंस करें, साथ साथ अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहें. गो फॉर ट्रेनिंग्स. अगर आपको कंपनी नहीं भी प्रोवाइड करी तो आप खुद भी ट्रेनिंग्स के लिए जाएं एंड इंटरैक्ट विद पीपल. जितना अच्छी आप नेटवर्किंग करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप एक्सेल करेंगे. द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, आपको कहीं ना कहीं वो लोग मिल ही जाते हैं. तो कनेक्शंस इज ऑल्सो गुड. इम्प्रूव योर स्किल्स, वर्क हार्ड, बी एम्पैथेटिक एंड वर्क स्मार्ट एज वेल. सो दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स अ कंकक्शन, तो ये फिर आपको कामयाब बना देगी एज एन HR पर्सन. चलें जी, इंशाल्लाह आई होप जो हमारे व्यूअर्स एंड ऑडियंस हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे. Thank you so much, Bakhtiar, for having me. I had a blast. बड़ा मजा आया आपसे conversation करके. It was more like a discussion. Likewise, बिल्कुल जी, डिस्कशन ही थी कि मतलब जितना फ़ायदा हो सके लोगों को इससे. We tried that. So thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you.